अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अडयाला जेल में इमरान खान ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दिया है और डील वील की सारी बातें खत्म हो गई हैं। एक इन्होंने पैगाम दिया, कोई गुलामी कबूल नहीं होगी, मज़ामत का रास्ता होगा। और जिस तरह पिछले 16 महीने में उनके साथ किया गया, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए उनके ऊपर केसेस बनाए गए। इमरान खान ने कहा कि मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजाएं सुनाएगी और इसके पीछे आसिम मुनीर हैं। मुल्क इस वक्त आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी वासराय बना हुआ है, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ फीते काटते हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। इसके हवाले से इमरान खान ने यह भी कहा कि जो पिछले दिनों से एक चल रहा है कि केपीके की सारी काबीना कोर कमांडर हाउस क्यों गई, इस पे ऊपर उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर उन्होंने कहा कौन लोग स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है। फवाद चौधरी, परवेज लाई, शाहमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने बात की। आज की ये गुफ्तगू बड़ी मजामत वाली है। मेरे साथ वसीम मलिक हैं। कुछ चीजें मैं बता के वसीम मलिक से तजिया लूंगा कि उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि बादशाह पीछे बैठा है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो वासराय बना हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया। और उन्होंने कहा कि जी आसिम मुनीर साहब को ये कहना चाहता हूं कि एक प्लान अल्लाह का होता है और एक इंसान का होता है, लेकिन कामयाब वो होता है जो अल्लाह का होता है। उन्होंने कहा जनरल याया अगर उस वक्त के शेख मुजीब से बात कर लेते तो उनको सरेंडर ना करना पड़ता, मुल्क तबाह ना होता। साथ में उन्होंने कहा कि जी हमें गद्दार बनाने के लिए 9 मई का वाकया करवाया गया, फिर 8 फरवरी को पूरी कौम ने पैगाम दिया कि वो किस तरफ खड़ी है। जरदारी और शरीफ बरादरान के साथ बैठने से फौज का इमेज खराब हुआ। उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब कहते हैं कि आज इमरान खान फौज का इमेज खराब कर रहे हैं, तो जब मैं हुकूमत में था तो उस वक्त कौन सा फौज का इमेज जो है वो आसमानों पे था। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाने के लिए, वादा माफ गवाह बनाने के लिए उनको जेल में रखा गया, लेकिन वो दबाव में नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि शाहमूद कुरैशी और परवेज लाई अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी के कुछ लोग ये कहते हैं कि बुशरा बीबी अमेरिकी एजेंट है, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी पार्टी के बहुत सारे लोग अभी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, ये वही लोग हैं जो बुशरा बीबी के ऊपर ऐसे जुमले कसते हैं। फिर कोर कमांडर हाउस के बारे में बात हुई कि आपकी जो पेशावर की काबीना है वो सारी छुप के उनसे मिलने जाती है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं फौज के कभी खिलाफ नहीं था और अगर मैं बाजवा के साथ बैठ सकता हूं, और ये जानते हुए कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके बाद भी मैं 2-3 बार बैठ सकता हूं, तो मुझे कायल किया जाए तो मैं मुल्क की खातिर बैठने के लिए तैयार हूं। अब ये सारी गुफ्तगू इमरान खान ने अडयाला जेल में की है और 3-4 चीजें उन्होंने वाजे कर दी हैं कि माजी में जितने ऊपर मेरे ऊपर केसेस बने, इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने आरिफ अलवी साहब के जरिए पैगाम भेजा था आसिम मुनीर साहब को जब उनकी तकर्री नहीं हुई थी। मैंने उनको कहा था कि लंदन प्लान के बारे में मैं जानता हूं, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नवाज शरीफ इसका हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि आप इससे पीछे होकर रहिएगा। तो मुझे ये बताया गया कि अली जैदी साहब भी राब्ते में थे, तो उनके जरिए हमें ये कहा गया कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद सारे केसेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बने। फिर उन्होंने तोशा खाना का कहा कि किस तरह बुशरा बीबी ने अपना सारा सामान रखा और फिर उनके अपने ही इनाम शाह को जो उनके खिलाफ लाया गया और फिर उनके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं चेयरमैन नैब के ऊपर और इनाम शाह के ऊपर भी केस करूंगा। ये सारी गुफ्तगू वसीम मलिक साहब आपने आज अडयाला जेल से इमरान खान की सुनी है, तो इसके बाद आपको लगता है कि अभी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इज कमिंग, वो जेल से बाहर आ जाएंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट इस सारी गुफ्तगू के बाद कि इमरान खान अगर जेल से इतना खतरनाक है तो सड़कों पर कितना खतरनाक होगा, तो आपसे बाहर दिखाई दे रहा है। और ये सारी मंजरनामा आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ग़ालिबन 5 अगस्त की तारीख थी अदनान के, जब इमरान खान को तोशा खाना के मुकदमे में पहली मरतबा लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, तो वो तब से लेकर पहले वो अटक जेल और फिर अडयाला जेल में रहे हैं। इमरान खान की जो आज टोन थी, जिस तरह चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सहाफ़ी आकर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं, या वो लोग जो वहाँ पर अडयाला जेल में आज मौजूद थे उनके तवस्सुत से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि शायद इमरान खान, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया लीथल, शायद इमरान खान ने जो इतना सख्त मौक़िफ़ 9 मई के मौके पर इस्तेमाल किया था और उसमें भी बराह रास्त आर्मी चीफ़ का नाम नहीं लिया था। फिर हमने देखा कि इमरान खान गाहे बगाहे मुख्तलिफ उनके जो ट्रायल्स होते रहे, पेशियाँ होती रहीं, वहाँ पर वो जनरल साहब और कर्नल साहब तक महदूद रहे, लेकिन उन्होंने आसिम मुनीर साहब जो सिपा सलार हैं उनका नाम नहीं लिया। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता एक समात ऐसी हुई जब बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग वाला मामला था, तो बुशरा बीबी ने वहाँ पर कहा कि इमरान खान इस वक्त दुरुस्त हैं, ठीक हैं, फिट हैं, लेकिन अगर इन्हें कुछ हुआ तो 2 लोग ज़िम्मेदार होंगे। और वो 2-3 लोग कौन थे? आपके आर्मी चीफ़ का नाम लिया गया था, आपके DGISI का नाम लिया गया था और आपके DGC का। फिर हमने देखा कि उसी रोज़ शाम के वक्त तरदीद भी सामने आ गई कि बुशरा बीबी ने इनका नाम तो नहीं कहा, वो तो सियासी शख्सियात का कहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान इस तरह फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल रहे थे, लेकिन आज जो बराह रास्त वो मुखातिब थे आर्मी चीफ़
جنرل سید عاصم منیر سے. اچھا اس کی نا کچھ وجوہات ہیں. اگر میں دیکھوں کہ عمران خان کے اس لیتھل ہونے کی وجہ، ان بیانات کی وجہ عید کے بعد کا کیا سیاسی منظرنامہ ہے وہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا، عمران خان جس طرح سیاسی مقدمات میں بری ہو رہے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہی مقدمات تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. جس طرح 3 مقدمات کے الیکشن سے پہلے 29 جنوری، 30 جنوری، 2 فروری کے روز جس طرح سے 3 سزائیں سنائی گئیں. اور پھر اب بالخصوص جو سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو ایج ملا ہے، یا ان کی بات کا جو سپورٹیو نیریٹو وہ سامنے آیا، وہ کسی صحافی، کسی سیاستدان نے نہیں دیا. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک آئینی عدالت، ان کے 6 جج صاحبان نے لکھا ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے. تو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اگر میں صرف کیسز کے حوالے سے دیکھوں، عمران خان کے ٹرائلز سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی منصب میں جب سے پاکستان کی جوڈیشری کی سرپرستی آئی ہے تب سے لے کر آج تک، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، تمام ہائی کورٹس ہوں، تمام لوئر کورٹس ہوں، بالخصوص عدالت عالیہ اسلام آباد کے ماتحت عدالتیں، اس میں عمران خان کا جو ٹرائل کیا گیا وہ ایک نگران حکومت کے ماتحت کیا گیا. اور میں بڑے سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ نگران حکومت جو تھی وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے تھے. نگران حکومت شاید پانی بھی اپنی مرضی سے نہیں پیتی تھی. انہیں جو کہا جاتا تھا وہ ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال ہوئے، اور اس کے پیچھے آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی. لیکن اس وقت عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف صرف ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا ہوں. اور اس وقت یہ بات صرف پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی یا کچھ صحافی کرتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی تو وہ زیر عتاب آ گئی، صحافی کرتے تھے تو وہ غدار ثابت ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے یہ سب کچھ لکھا گیا تو پھر جو معاملات کی سنگینی ہے اس کا اندازہ بھی ہوا. اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ عمران خان باہر آئیں گے یا نہیں. دیکھیے کیسز کے حوالے سے مجھے اب چاہے ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، وہ اگر عدالتی کیسز کو میں بالخصوص دیکھوں تو مجھے عید کے فوراً بعد ان کی تینوں جو سزائیں ہیں، ایک تو سسپینڈ ہو چکی ہے، 2 ہو جائیں گی، اور اس کے بعد 1-2 مقدمات جو انڈر ٹرائل ہیں وہ بھی میکسیمم 2 سے 3 مہینے کے سے زیادہ عمران خان کو اندر نہیں رکھا جا سکتا. مگر اس سے بھی اہم بات وہ یہ ہے کہ میں نے دوبارہ جو کہا کہ عید کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا، اس کے بعد عمران خان کو کیا جیل میں رکھنا ممکن رہ پائے گا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. دیکھیے عید کے بعد پارلیمان کے فلور پر احتجاج ہوگا، پارلیمان کے باہر سڑکوں پر احتجاج ہوگا. فضل الرحمان صاحب تحریک لے کر آ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر تول رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے مہنگائی کہاں پر ہوگی، بجلی کی قیمتیں کہاں پر ہوں گی، فیول کی قیمتیں کہاں پر ہوں گی، اور آپ کا بیرونی دباؤ ہوگا. اور آپ نے دیکھا گزشتہ روز اب پنجاب حکومت جو بڑی مریم نواز صاحبہ کی تھی، اب تھوڑا سا وہ ٹک ٹاک سے جب باہر نکلی ہیں تو انہیں صورتحال کا جب اندازہ ہوا ہے تو انہوں نے تمام تر ملبہ نا صوبائیت پر، صوبائی تعصب پر ڈالنا شروع کر دیا، KPK کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. اب انہوں نے 9 مئی کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر سے کھولنا شروع کر دیا. 9 مئی کے بیانیے پر آپ نے 1 سال پاکستان تحریک انصاف کو تو رگڑا ہے، لیکن 9 مئی کے بیانیے پر ریاست نہیں چلائی جا سکتی. 9 مئی کے بیانیے کا ہم نے اچار نہیں ڈالنا. اور وہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے 9 مئی کے بیانیے میں ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما کو کہا کہ وہ غدار بھی ہے اور وہ بغاوت بھی کی ہے، اس نے وہ ملک سے دشمنی کرتا ہے. آپ ریاست پاکستان مل کر، فوجی اسٹیبلشمنٹ مل کر، پنجاب حکومت مل کر، 5 لوگ تھے جو حمزہ کیمپ راولپنڈی کے مقدمے میں ملوث تھے. ان کی ضمانت کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا. پہلی مرتبہ 9 مئی کا کوئی مقدمہ کسی بڑے فورم پر سامنے سنا گیا، اور اس کا آپ نے حشر نشر دیکھا کہ آپ کی ریاست دہشت بغاوت اور غداری اور ملک دشمنی تو چھوڑیے، دہشت گردی تک ثابت نہیں کر پائی. تو 9 مئی کے بیانیے سے نہ تو ریاست چلنی ہے نہ کچھ ہونا ہے. ہاں صورتحال دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا، 2 فریق ہیں، ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک عمران خان ہے. عید کے بعد کا جو ممکنہ منظرنامہ ہے، چیزیں ہیٹ اپ ہوں گی. ایک طرف اب آپ دیکھیے کہ ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے 29 اپریل کو فل کورٹ بیٹھ رہا ہے. مٹی پاؤ پالیسی اپنانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کمیشن بنایا تھا، ریاست بھی خوش تھی، فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی خوش تھی، قاضی صاحب خود خوش تھے، معاملہ ہاتھوں سے نکل گیا. جو وفاقی حکومت ہے وہ خوش تھی. پھر جب معاملہ ہاتھوں سے نکلا، بند گلی میں پھنسے، تو از خود نوٹس لیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، اس از خود نوٹس سے نہ تو اسٹیبلشمنٹ راضی ہے، اس از خود نوٹس سے نہ ہی حکومت راضی ہے. مجھے تو اس دن کا انتظار ہے کہ جب حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی توپوں کا رخ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ہوگا، پھر انہیں لینے کے دینے پڑیں گے. مگر 29 اپریل کو اس کیس کی فل کورٹ میں سماعت ہوگی. اس سے قبل بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ان خطوط کو لے کر ایسی ہوں گی. اور پھر جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈسکس ہوگا تو مجھے اپنی ذاتی حیثیت میں لگتا ہے کہ یہ شاید تابوت میں آخری کیل ثابت ہو. اچھا، آپ سپریم کورٹ، مجھے کیونکہ کنکلوڈ کرنا ہے، تو آپ سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں، بڑی خفیہ بیٹھکوں میں بھی بیٹھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ لڑائی جو عمران خان نے اب جس میں کہا جا رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں چیزیں
بیک فٹ پہ جائیں یا چیزیں معاملہ درست کی طرف جائیں عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. لیکن یہ جو آج کا بیان کے بعد آپ یہ لڑائی کہاں جا کے تھمتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو عمران خان سیدھا سپہ سالار کا نام لے رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں مجھے قائل بھی کر لو. تو کیا کوئی بیٹھک ہو جائے گی؟ ایک تو مجھے اس کا جواب دے دیں شارٹ سا, اور دوسرا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی انہوں نے آج کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کو یہ فیض آباد دھرنا اور بھٹو کیس تو نظر آ رہے ہیں لیکن ملٹری جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتے. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو, صحافی نے پوچھا آپ کو انصاف کی امید ہے قاضی فائز عیسیٰ سے, تو پھر انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف, یہ معاملہ بھی پتہ چل جائے گا, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا دیکھیے, آپ نے کہا کہ میں کسی خفیہ میٹنگوں میں بیٹھتا ہوں. میں کسی خفیہ میٹنگ میں نہیں بیٹھتا. ایک صحافی کا کام ہوتا ہے خبر نکالنا, تو کوئی ملاقات کبھی ہو جاتی ہے. اب دوسری بات آپ نے پوچھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار. دیکھیے مجھے رتی برابر امید نہیں ہے. عمران خان وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کا رہنما ہے, ان کے کیسز اس عدالت میں پڑے ہیں, اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے وکلا کے نااہلی کی وجہ سے انہیں یہ صورتحال کا سامنا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ جب ماضی میں, چاہے اس وقت انٹینسٹی اتنی نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ اتنی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی, مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے, اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سیاستدانوں کو, وکلا کو انگیج کر کے اس حد تک دباؤ ڈالے رکھا کہ وہ ریلیف لینے میں اس وقت بھی کامیاب ہو گئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ اسٹریٹجی نہیں ہے. عمران خان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایک ریلیف عدالت عظمیٰ کے اس بینچ سے جس میں قاضی صاحب بیٹھے ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا. پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا یہ کوئی ڈیل ہوگی یا کوئی بات چیت ہوگی, کیسے ہوگا؟ جا کے رکے گی. دیکھیے عمران خان تو لڑنے کے موڈ میں ہے, وہ آج بھی لڑنے کے موڈ میں ہے. اس کے آج کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ لڑنے کے موڈ میں ہے, وہ بیک فٹ پر جانے کے موڈ میں نہیں ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ, دیکھ ایک سیاستدان نے تو یہی کہنا ہے نا, اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ جاؤ اور باہر فوج سے لڑو, نہ ہی یہ لڑائی کا حل ہے, قانون کے درمیان نہ ہی لڑائی کا حل ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیے دو فریق ہیں, دونوں فریق ٹیبل پر بیٹھیں گے, کچھ لے دے ہوگا, کچھ ریڈ لائنز ڈرا ہوں گی. سیاستدانوں نے ملک کو چلانا ہے, سیاستدان مل کر فوج کے ساتھ بیٹھیں گے. فوج اس وقت پورے ملک پر بڑی بدقسمتی سے قابض ہے. میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا, شاید ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے, لیکن قابض ہے. ہم نے دیکھا انسٹیٹیوشن سے لگتا نہیں, حقیقت ہے. اور آپ نے ابھی فواد چودھری صاحب والی مثال دی. چیئرمین نیب اس وقت کون ہے؟ ویسے تو سارے فواد چودھری کو چھوڑیں, فواد چودھری کو 5 ماہ جس کیس میں اندر رکھا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب آ کے ثابت نہیں کر پایا کہ ان کا دار اختیار ہے یا نہیں ہے. تو آپ اور میں نے تو نہیں رکھا, ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب نے رکھا. وہ لیفٹیننٹ جنرل صاحب کس کی ہمت پر چیئرمین نیب بنے؟ تو یہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں جو براہ راست جی ایچ کیو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس صورتحال میں عمران خان نے نہ تو یہ کہنا چاہیے, اور اگر عمران خان کہے گا تو ہم ہی تنقید کریں گے. وہ ایک ریاستی ادارہ ہے فوج, اس کی اپنی ایک سینٹرٹی ہے, لیکن ہاں ہمارا اختلاف تب ہوتا ہے جب وہ پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ کرتے ہیں. سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے, عمران خان کو بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیٹھنا چاہیے. ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں, یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں, اور اس کے بعد ہی کوئی معاملات نکلیں گے. ورنہ جنگ سے, لڑائی سے ملک افراتفری کی جائے, اور اسی طرح ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے. وسیم ملک کی میں زیادہ انرجی روزے کے ساتھ لگوانا نہیں چاہتا. ناظرین, یہ ساری صورتحال آج کی اڈیالہ جیل میں عمران خان کی گفتگو کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے. اب عید کے بعد کی جو سیاسی صورتحال ہوگی وہ بڑی دلچسپ ہوگی کہ ایک طرف جیسے وسیم نے کہا کہ گرینڈ الائنس کے ساتھ صرف مولانا فضل الرحمان نہیں آ رہے, 3-4 بڑی سیاسی جماعتیں جس میں تحریک انصاف بھی ہوگی, جمعیت علماء اسلام بھی ہوگی, جماعت اسلامی بھی ہوگی, پھر اچکزئی صاحب بھی ہوں گے, اور پھر بہت سارے لوگ اس کنٹینر پہ موجود ہوں گے. تو پھر سڑکوں پہ بھی اور ایوان میں بھی جب لڑائی چل رہی ہوگی, اور ایک لولی لنگڑی حکومت جس کو اپنے ہونے کا یقین نہیں ہے وہ کیسے ملک کو آگے چلا پائے گی, یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. اور وہ صورتحال اب سب دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.